عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے لے کر صحابہ کرام، تابعین کرام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے۔ ایصال ثواب کرنا جائز بھی ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے اور مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی، اے میرے حبیب جب آپ سے میرے بندے سوال کریں انی میرے بارے، فإنی قریب، تو میں اپنے بندوں کے انتہائی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگا کریں۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یقیناً انہیں رشد و ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اس آیے پاک میں اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا، میرے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، وہ مجھ سے دعا کریں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ ان کو مجھ سے دعا کرنی چاہیے، مجھ سے مانگنا چاہیے۔ میرے خزانوں کے اندر جب کوئی کمی نہیں، میں مانگنے والوں کو جتنا عطا کروں، میرے خزانے کم نہیں ہوتے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کی ملک ہیں۔ اور یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کی توحید ہے کہ وہ کہتے ہیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اسے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بند ہوں، ولعنوا بما قالوا، ان کے قول پر لعنت ہو، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو ہاتھوں کا بند ہونا، کسی کو کچھ نہ دینا، یہ اچھی صفت نہیں، بری صفت ہے۔ یہ مخلوق کی شایان شان بھی نہیں، اللہ کے بندوں کی شایان شان بھی نہیں، چاہے جائے کہ اس خالق و مالک کی شایان شان ہو۔ تو جب یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اسے نہیں مانگنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا ان کے قول پر لعنت ہو، ان کے اپنے ہاتھ بند ہوں، اللہ کے ہاتھ تو فراخ ہیں، اس سے مانگو، وہ تمہاری ہر منہ مانگی مراد پوری فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی
جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے مانگنے سے کتراتے ہیں۔ فرمایا قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ادھر اللہ نے دعا کرنے کا حکم فرمایا، آگے ان لوگوں کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی جو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے تکبر اور اپنی بڑائی اور بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ تم کون ہو جو اپنے خالق و مالک سے بے نیاز ہوتے ہو کہ ہمیں اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں؟ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے شرم آتی، تکبر کا اظہار کرتے ہو؟ اللہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل فرمائے۔ تو قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور بندے کی شان بندگی کا اظہار ہے، اس کے عجز و انکسار کا اظہار ہے، اور مالک کی کبریائی کا اظہار ہے۔ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اپنے خالق و مالک کو بڑا سمجھ کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، مالک میں تیرا محتاج ہوں، تیرے خزانوں کے اندر تو کوئی کمی نہیں، تو میری دعا کو قبول فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، میرے والد کی مغفرت فرما، میرے فلاں رشتہ دار کی مغفرت فرما، میرے دوست کی مغفرت فرما۔ اور پھر حاضرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا جب کسی آدمی کی داڑھی یا سر کے بال سفید ہو جائے، اس کے سر میں یا داڑھی میں سفیدی اتر آئے، اس کا کوئی ایک بال بھی سفید ہو جائے، اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے بوڑھے سے حیا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ الیہ ان یردہما صفرا حتی یضع فیہما خیرا، فرمایا اللہ بڑا حیا والا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے، خالی واپس نہیں لوٹاتا بلکہ بندے کے ہاتھوں کے اندر اپنی خیر رکھ دیتا ہے، بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے، جس کی مغفرت مانگتا ہے، جس کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کو خیر سے مالا مال کرتا ہے۔